بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین کرام، میاں بیوی کے جھگڑے کے کیا اسباب ہیں؟ کس طرح یہ جھگڑے ختم ہوں اور گھر جنت بن جائیں؟ بہت جگہ سے کمپلینز آتی ہیں کہ گھر میں میاں بیوی کے ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو آئیے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ نمبر 1، اپنا عقیدہ درست کریں، کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اور جب اللہ ناراض ہے تو شیطان خوش ہے، پھر وہ میاں بیوی میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اپنے گھروں کو شرکیات اور بدعات سے پاک کیجئے۔ گھر میں کسی نے کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، کوئی کڑا پہنا ہوا ہے، امام زامن باندھا ہوا ہے، کوئی تعویذ، ان سب کو نکال پھینکیے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ نمبر 2، گھر کا ماحول اسلامی بنائیں۔ گھروں میں کہیں بھی تصویر نہ لٹکی ہو، کیونکہ جس گھر میں تصویر دیواروں پر لٹکی ہوئی ہے یا ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور اگر رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں ہوتے اور گھر میں نہیں آتے تو کون آتا ہے پھر؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ لیجیے۔ نمبر 3، میں سب سے پہلے خامن جو اس کے گھر کا سرپرست ہے اس سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وآنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں رب العالمین کا فرمان وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ نمبر 4، خامند اور بیوی کے جھگڑے کا سبب ہر وقت غصہ آنا ہے۔ پیارے بھائیو، غصہ جو ہے ایک فطری بات ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہ برتن ادھر کیوں رکھ دیا؟ غصہ آ گیا۔ ہانڈی میں نمک زیادہ ہو گیا، غصہ آ گیا۔ دیر سے چائے بنا کر لائی، غصہ آ گیا۔ تو ایسا غصہ اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے۔ غصہ پر دونوں میاں بیوی قابو کریں، اور اس کا بہترین حل میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ اگر خامند کو کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو بیوی صبر کرے، خاموش رہے، اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند خاموش رہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آئے گا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، اور گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ بیوی بڑی پریشان تھی، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، اس نے اس سے مشورہ کرو۔ چنانچہ وہ اس خاتون ہے وہ اس عالم دین یا کوئی بزرگ تھا اس کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس عالم دین نے اس کو قرآن حدیث سے کچھ وظیفہ بتایا، اور پھر یہ کہا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے جاؤ، اور جب بھی خامند کو جو ہے وہ غصہ آئے تو وہ جو ہے وہ یا برا بھلا کہے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے دانتوں کے نیچے دبائے رکھنا، کچھ بولنا نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ غصہ کرتا رہے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ آخر کار جو ہے وہ تھک آ کر خاموش ہو گیا۔ اب خامند یعنی وہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بیوی جو ہے تو ایسے بولتی نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ، یعنی کوئی چیز نہیں تھی لیکن غصہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب بیوی نے آگے سے کچھ بولا نہیں۔ تو پیارے بھائیو، اسے جب بھی سے دونوں میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو، ایک خاموش ہو جائے تو غصہ خود بہت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، خامند کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس خامند کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی بیوی کو ہر وقت طلاق کی دھمکی اور اسی طرح جو ہے دوسری شادی کی دھمکی نہ دے۔ پیارے بھائی، کئی آدمیوں کی تو یہ عادت ہے، صبح اٹھتے ہی میں دوسری شادی کر لوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کیوں بھائی؟ تم نے دوسری شادی کرنی کرو بھائی، تمہیں کون منع کرتے؟ دوسری شادی اس نے کرنی نہیں ہے، نہ طلاق دینی ہے، لیکن بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے، ہر وقت اذیت پہنچانے کے لیے یہ اسے کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائی، یہ جو ہے یہ خامند کا یہ حق نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو یہ ان چیزوں کا طعنہ دیتے رہے۔ یہ عورت کے لیے بہت بڑا صدمے کی بات ہے۔ نمبر 6، یہ بات یاد رکھی کہ خامند پر بیوی اور بچوں کے خرچ
کی ذمہ داری اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ سب سے بہترین مال جو خرچ آدمی کرتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ نمبر 7، یہی بات میں بیوی کے لیے کرتا ہوں کہ جب کبھی خامند کی نوکری ختم ہو جائے، یعنی کہیں دہاڑی نہیں بھی لگتی، تو اللہ کے لیے صبر کرو میری بہن، اور اپنے خامند کا ساتھ دو کہ جس نے اسے جو ہے وہ اتنے سال کما کر کھلایا، آج اگر اس کی جاب چلی گئی ہے یا ریٹائر ہو گیا ہے تو صبر و شکر سے زندگی گزارے، گھر کا خرچہ کم کر دے۔ اور اس حدیث کو بھی تو سامنے رکھے جس میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ کسی عورت نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتیں جو ہیں خامند کی ناشکری کرتی ہیں۔ مطلب کیا کہ ایک خامند 25 یا 30 سال یا اس سے کم زیادہ جو ہے پورا دن رات کام کر کے اسے کھلاتا پلاتا ہے، اب کسی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی یا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تو یہ میڈم صاحبہ جو ہیں 1 منٹ میں یہ کہہ دیتی کہ جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی ہوں سکھ کا سانس ہی نہیں دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 8، بیوی پر ظلم کرنا۔ پیارے بھائی، وہ خاتون جو سب کچھ چھوڑ کے صرف آپ کے لیے آپ کے گھر میں آ گئی ہے، اس کو مارنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا سے جاتے وقت جو آخری وصیت کی تھی اس میں کیا کہا تھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور کائنات کے رب کا فرمان بھی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 9، یہ بات بیوی کے لیے ہے کہ جب بھی خامن ڈیوٹی سے یا باہر سے گھر آئے تو آتے ہی جو ہے وہ شکایتیں شروع نہ کر دے کہ بچوں اس بچے نے یہ کیا، اس بچے نے یہ۔ تھوڑا صبر کر لیں پیاری بہن، تھوڑا صبر کر لو۔ اب وہ پتنی کس موڈ سے باہر سے آ رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہے یا گرمی ہے سردی ہے، تھوڑا سا صبر کر لے، آدھ گھنٹے میں بعد نہیں، آہستہ آہستہ سے بتائے، ایک دم اس کو بتائے کہ وہ پہلے غصے میں ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی نمبر 10، میری بہن ہر وقت کی فرمائش کہ مجھے یہ چاہیے یہ چیز چاہیے، کسی عورت کا نیکلس دیکھ لیا یا سونے کی چوڑی دیکھ لی تو بس خامند کے پیچھے پڑ گئی، بس مجھے تو وہ چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق پیاری بہن خرچ کریں، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ کہیں تو عورتیں پیچھے ہی لگ جاتی، نہیں تم سود لو، تم جو کچھ مرضی کرو، مجھے وہ چیز جو ہے وہ چاہیے۔ نمبر 11، گھریلو جھگڑا کی وجہ بے صبری اور بد زبانی اور بے دینی بھی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہزار چھان پھٹک کر اور سوچ بچار کے باوجود جب رشتے کے انتخاب کیا جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد محبتیں نفرتوں میں، قربتیں دوریوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تعجب اور حیرانی اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی پڑھی لکھی خواتین دوسروں کو وفا کا درس دینے والی، دوسروں کو قرآن و حدیث سمجھانے اور سکھانے والی، کالجوں اور سکولوں اور مدرسوں میں طلبات کی تربیت کرنے والی بھی طلاق لے کر گھروں میں بیٹھی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا سارا قصور خاوند کا تھا؟ کیا بلا وجہ خاوند نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کیا خاوند کو سکون، محبت اور عزت کی چاہت اور ضرورت نہیں تھی؟ اگر یہ عورت عاجزی اور سادگی اور سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے سوال کرے، اپنے نفس سے پوچھے تو جواب یہی ملے گا، یہ سب کچھ میری بے صبری، بد زبانی اور بے دینی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نمبر 12، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خصوصی خیال رکھیں۔ نمبر 13، خاتون کو ہمیشہ صبر، درگزر اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر کے قیام سے عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو برداشت، صبر، درگزر اور حسن اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس لیے عورت لاکھ نیکیاں کرے، عبادت کی لذت اور ایمان کی چاشنی، وہ مٹھاس اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی حقوق ادا نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، باتیں گرچہ بہت زیادہ اور اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آخری بات دونوں میاں بیوی کے لیے کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز عقیدے کے بعد، توحید کے بعد نماز کا وقت ہو جائے، خامند اللہ کے لیے مسجد میں جائے نماز پڑھے اور بیوی جو ہے گھر میں نماز پڑھے، تاخیر نہ کرے اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ اسی طرح قرآن کریم کا کم از کم ایک صفحہ جو ہے جس پر 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں ہر روز پڑھا جائے۔
اسی طرح صبح اور شام کے اذکار کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کا بھی ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دینا چاہیے۔ اور بہت ساری خواتین کو میں یہ عرض کروں گا، جب ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، ایام حیض، تو وہ کہتی ہیں جی اب تو وارے نیارے ہو گئے، اب تمہیں بس ختم ہیں، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کو صرف ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتی، بلکہ اس میں آپ دل میں پڑھیں، آپ صبح و شام کے اذکار کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس لیے تو شیاطین ان دنوں میں عورتوں پر جو حملہ کرتے ہیں، تو پھر یہ سب کریں گی تو دیکھیں پھر گھر جنت کیسے بن جاتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔